عظمت مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ کوئی گل نہیں سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ آج یہ میرے خیال میں دوسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ انعقاد ہوا چار چھلی والا پر، اور میں باہر سے جب آ رہا تھا تو آپ حضرات کے انتظام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، بہترین آپ نے لائٹنگ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی نون برادری ہے جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ شامل فرمایا، رب العالمین سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ میں بالکل آپ کا احساس کرتے ہوئے صرف ایک ہی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ کے اندر میں سمیٹتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی تشریف لائے بہت ہی اچھی انہوں نے حاضری پیش فرمائی۔ یاد رکھیے آج بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے، وہ وقت ہم نے نہیں دیکھا جو وقت ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دیکھا۔ آپ تبلیغ کے لیے جاتے، راستے میں گڑھے کھودے جاتے۔ آج کوئی مبلغ ایسا ہے جو بتائے کہ میں تبلیغ پر گیا تو راستے میں گڑھا کھود دیا گیا کہ حضرت جی نہ آئیے؟ ہمیں تو ہار پہنائے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے، وہ نخرے کے ساتھ آتے ہیں۔ طائف کے میدان میں پتھر لگے میرے رسول کو، آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتابوں میں پڑھا، جوتے خون سے بھر گئے۔ کون ہے ایسا مبلغ جس کے ساتھ آج ایسا ہوتا ہے؟ بہت مشکلات جھیلی ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، یہ ایک طویل داستان ہے، لیکن ہمیں دین کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ دین گھر دسترخوان پہ مل گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین، سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ ہم تو پیدا ہوئے گھر میں آذان کی آواز کان میں مولوی صاحب نے دی، مبارک ہو تجھے محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے۔ دین کی قدر پوچھ اس بلال حبشی سے، گرم ریت پر، نازک بطن کے اوپر کیا کچھ سختی انہوں نے برداشت نہیں کی۔ میں صرف ایک بات کر کے میں آپ حضرات کی سے اجازت چاہتا ہوں، صرف ایک صحابی کا ایک واقعہ عرض کر کے کہ انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ ہے یا کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ حضور کے ایک صحابی تھے، ہم سارے نہیں توجہ میری طرف ہوئے، بس ایک ایک حرف پہ آپ حضرات توجہ فرمانا۔ میرے رسول کے ایک صحابی تھے، نوجوان اٹھتی ہوئی عمر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے، 12 سال کی عمر،
باپ کا انتقال ہو گیا. ایک دن گیا مدینہ شریف میں کوئی سودا لینے کے لیے. کیا دیکھا؟ ایک عاشقوں کا ہجوم ہے. اس نے دیکھا یہ کیا ہے، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. کیا دیکھا؟ اس ہجوم عاشقاں میں ایک ماہ جبین ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے. وہ چہرہ جس کے بارے میں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے تھے سبحان اللہ ما اجملکا. جب آپ گئے نا وادی عمرہ میں عمرہ کرنے کے لیے، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عصر کے فرض پڑے مگر 4 پہلی غیر موقدہ سنت ادا نہ فرمائی. حضور خواب میں تشریف لائے. مہر علی میرا بیٹے ہو کے سنتیں نہیں پڑھتا؟ تو جب تشریف لائے نا اس وقت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو بے ساختہ پکار کے سبحان اللہ ما اجملکا. اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت جمیل چہرہ. اچھا یہ بھی کوئی حکمت ہوگی، لاکھوں سلام اس سنت غیر موقدہ پر جس کو چھوڑنے سے محمد عربی کا دیدار ہوا. یہ بھی حکمت تھی. اچھا اس نوجوان نے نا 12 سال کی عمر ہے، ہجوم عاشقاں میں جب اس نے حضور کو دیکھا اپنا دل دے بیٹھا، کلمہ حضور کا پڑھ لیا. لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں. 12 سال کی عمر ہے، کسی کو خبر نہیں. گھر آیا، آ کر اپنی امی جان کو کہتا ہے امی جان آج میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. پہلے سنتا تھا مکے میں ایک جادوگر ہے، نام احمد بھی ہے، نام محمد بھی ہے. وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کا سچا رسول ہے. ماں کہنے لگی بیٹا بیوہ ہو چکی ہوں میں اور تیرے چچا کے نکاح میں ہوں. کہیں ایسا نہ ہو، اس بات کو چھپا کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خبر ہو جائے کہ تو رسول اللہ کا غلام بن گیا ہے، لہٰذا نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے. لیکن عشق ہے جو چھپتا نہیں ہے. یہ واحد چیز ہے، جو مرضی ہے کر لو. اور جس کو عشق ہی نہ ہوا ہو، وہ جس طرح بھائی جان فرما رہے تھے جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں تے وکیا. اندازہ لگاؤ جو آدمی اس راستے کا مسافر ہی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے، عشق ایک ڈھونگ ہے. پھر میں نے بھی اس کو بد دعا دے دی. میں نے کہا تجھے بھی عشق ہو خدا کرے. تو جو کہہ رہا ہے عشق ایک ڈھونگ ہے، تجھے عشق ہوا جو نہیں، پھر تجھے بھی عشق ہو خدا کرے. پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے، پھر اسی کا نام جپا کرے. پھر میں تجھے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نئی نئی کہا کرے. امی جان میں پھر جاتا ہوں، حضور کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں. ماں کہتی بیٹا نہ جا، تیرا چاچا تجھے مارے گا. اس نے کہا امی میں کیا کروں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تتی تھی جو گن چو دھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا. میں نہیں رہ سکتا اس آقا کے بغیر. والدہ کہتی تو اپنے عشق کو چھپا کے رکھ، تو مجھے بھی رسوا کرے گا، خود بھی رسوا ہو جائے گا. لیکن اس نے کہا امی جان بس آپ مجھے اپنا دودھ معاف کرے، میں جاتا ہوں چچا سے اجازت لینے کے لیے. آپ حضرات توجہ فرمانا. جب گیا چچا نے مارنا شروع کر دیا. مارتا، مار مار کے تھک جاتا، بتا جاتا ہے، لیکن پھر کہتا جو مرضی ہے کر لے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میں باز نہیں آؤں گا. مار مار کے تھک جاتا، پھر مارتا، پھر تھک جاتا، پھر مارتا. یہ ان لوگوں نے اس طرح دین اسلام کو قبول کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ چند ایک لیٹیں لگا کر ہم احسان سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا میلاد کر لیا ہے. جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا. اچھا جب تھک گیا نا، کہا بول کیا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے جو مرضی کر لے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بات ختم، جا اس کو ملنے کے لیے. آپ کی توجہ میری طرف رہے. اچھا چلو جاتا ہے نا، جا اس کو مل، لیکن ایک شرط ہے. اس نے کہا ابھی یہ بدل جائے گا.
جا مل محمد کو، لیکن شرط یہ ہے پلٹ کر دوبارہ اس ویڑے میں نہ آنا، پھر نہ آنا۔ اگر لڑکا کنوارا ہونا اس کو گھر سے رخصت دے دی جائے تو وہ اس کا مستقبل تو ختم ہو جاتا ہے، اگر بیوی ساتھ ہو گھر والے نکال دیں پھر مزہ آ جاتا ہے، چلو بھی جڑے کل دے وچڑے آج ہی وچڑ بنو۔ اس نوجوان کو جب چچے کو پتا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرے گا، کہا دفع ہو جا، پھر جا محمد سے ملاقات کر، لیکن دوبارہ پلٹ کے اس ویڑے میں حضرت زید آگے سے پلٹ کر کہتے ہیں چچا جی یہ شرط قبول ہے، یہ شرط مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا اچھا جا، ابھی جانے لگے، کہا ٹھہرو، تیرے جیب میں جتنا پیسہ ہے، گھر میں جتنا پیسہ ہے، 1 روپیہ بھی لے کے نہیں جا سکتا، یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ سارا کچھ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا ہے، مار مار مکیاں پیڑے کیتے اتے عشق پلیتھن لایا ہے، تن دی روٹی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ نی مساری تیری تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا۔ پیسے سارا کچھ نکال کے چچے کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ توجہ فرمانا، اب آپ توجہ فرمانا۔ چاچا نے جب دیکھا یہ تو اس دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، اب اس نے تیسری بات کی۔ جب جانے لگے حضرت عبداللہ، جن کا نام حضرت عبداللہ مزنی لکھا جاتا ہے، جانے لگے جب آپ، کہنے لگا روک، یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار۔ امام ابو نعیم نے اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی تو شاید میں یہاں پہ نہ کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ جان ہے اس کے مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کہا یہ کپڑے، یہ شلوار قمیض اتار۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں حضرت زید نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے اللہ بڑے تو امتحان لیتا ہے یار کے دیدار کے لیے، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اب میں عزت کا صدقہ دینے لگا ہوں، کپڑے اتارنے لگا ہوں اور برہنہ ہونے لگا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، صرف اگر اسی برہنہ ہونے سے تیرے محبوب کا دیدار ملتا ہے میں اپنی عزت کا صدقہ دیتا ہوں۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں، توجہ ہے یہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ امام ابو نعیم لکھتے ہیں انہوں نے شلوار بھی اتار دی، قمیض بھی اتاری، جب اتاری چچے کے سامنے پھینک دیے، برہنہ ہو گئے، فٹافٹ دیوار کے ساتھ جا کے چپک گئے اور آگے فٹافٹ درختوں کے پتے سے چھپا لیا۔ بچے مذاق اڑانے لگے، وہ دیکھو پاگل ہے۔ ماں کو اندر کسی نے جا کر بتایا عبداللہ برہنہ ہو گیا ہے، بچے تماشا جو ہے اس کا لگائے ہوئے ہے۔ ماں اندر سے باہر آئی، کہا عبداللہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا امی جو کچھ بھی ہو جائے میں نے حضور کا دیدار ضرور کرنا ہے۔ ماں اندر دوڑی دوڑی گئی، کہا میرے پاس تو اس وقت جو کچھ ہے وہ تیرے چچے کا دیا ہوا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اندر گئی، ایک دوپٹہ لے کر آئی، سوتی دوپٹہ، آ کر کہنے لگی او میرے بیٹے میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، تیرے وہ مرحوم باپ کا حق مہر میں یہ دوپٹہ تھا، اسی کو پہن لے۔ اس نے 2 ٹوٹے کیے حضرت زید نے، ایک نیچے باندھا ایک اوپر کیا۔ بعد میں صحابہ نے اسی حضرت عبداللہ کو کہنے لگے ذوالبجادین، 2 ٹوٹے والا، جس کے جسم کے اوپر 2 کپڑے ہوں، ذوالبجادین۔ ان کا لقب ذوالبجادین، 2 کپڑے والے۔ اب 2 کپڑے جب پہن کے بیٹھ کے کہنے لگے اماں جی میں کہاں جاؤں، اب تو یہ دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ ماں کہنے لگی پھر تو مجھے رسوا کرے گا، جا کہیں، کہاں جاؤں؟ کہا پھر جا اس محمد کے پاس جس کے دیدار کے لیے تو تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے مجھے تو مدینے کا راستہ نہیں آتا تھا، ہاں ایک مرتبہ میں نے اسی راستے سے حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، اسی راستے کی طرف میں دوڑ پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دوڑ پڑا، چلتے بھاگتے 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 بھاگتے، یہ غلام چچا چھوڑا، والدہ کو چھوڑا، مکان چھوڑا، سارا رقبہ جائیداد بینک بیلنس ہر چیز چھوڑی، لیکن رسول اللہ کی خاطر
ہم نے کیا امتحان دیے؟ جب کوئی بندہ بھونکتا ہے نا صحابہ کو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ کس قدر اپنی جان عزت کا سودا کر کے حضور کی کس طرح محبت کرتے تھے وہ۔ یہاں تک غلام کا امتحان تھا، غلام کا امتحان تھا۔ چلتے 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 اب راستے میں سوچتے جا رہے ہیں، میں نے تو ایک نظر حضور کو دیکھا، وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہوں گے، بولو تو صحیح، وہ تو مجھے جانتے ہی، گھر کو چھوڑ دیا، لیکن آگے حضور بھی مجھے نہ پہچانے تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ عقل تھی جو ذہن میں فطور لا رہی تھی۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل دی جو کہہ رہی تھی اے عبداللہ، اگر حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا کدھر جائے گا؟ عشق تھا جو کہہ رہا تھا چھلانگ لگا دے، تو نے حضور کی خاطر چھلانگ لگائی ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق اور عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی۔ عشق کہتا کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کی نظر ساقی پہ ہو یہ ضروری ہے، لیکن ساقی کی ہر ایک پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے۔ تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، تو حضور کو دیکھ لے گا نا۔ یہ عقل اور عشق کا امتحان چلتا جا رہا ہے، اگر حضور نے انکار کر دیا تو کیا کرے گا؟ عشق کہتا قدم بڑھا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ، یہ جو آپ نے قمیض پہنی ہے نا، قمیض کے نیچے بنیان ہے، بنیان کے اندر چمڑا ہے، اس چمڑے میں ایک دل ہے، اس دل میں ایک راز ہے، وہ بھی بعد میں کھٹکتا ہے، محمد الرسول اللہ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ اچھا سنیے سنیے، عاشق کا منزل دیکھیے، ان کا امتحان ختم ہو گیا، مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے، قریب بستی تھی، کئی راتوں کا سفر۔ اچھا یہ اس وقت توجہ آپ کی میری طرف رہے، بس میں یہ اسی بات سے واقعہ کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اچانک مدینہ طیبہ میں جب داخل ہوئے، رات کے 1-2 کا ٹائم تھا، آدھی رات گزر چکی تھی۔ اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں گلیاں دروازے بند تھے، پہلی مرتبہ آیا تھا مدینہ طیبہ میں، کدھر جاؤں؟ نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، جن کی خاطر کل کائنات کو چھوڑ کر آئے، آج اس کے دیس اور اس کے علاقے میں ہے، سارا کچھ چھوڑ دیا، حضور پر نچھاور کر دیا، صرف ایک نگاہ مصطفیٰ کریم کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف ایک نگاہ حضور کو دیکھا تھا۔ آئے، وہ کسی نے کہا تھا نا، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں کدی نیت خطا کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، ایک تینوں رب بھی تے نہیں آکھیا نا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ سبحان اللہ، ایک تینوں رب نہیں آکھیا، باقی ساری رسم۔ مدینہ طیبہ کے وہ گلیوں بند ہے، دروازے بند ہے، اب سوچتا ہے کدھر جاؤں، رات کا وقت ہے اور عرب کی سردی ہے، ٹھٹر رہا ہے، اوپر ایک ماں کا دوپٹہ آدھا نیچے ہے آدھا اوپر ہے، اسی حال میں وہ گھوم رہا ہے۔ اچانک دل میں خیال آیا، اس محمد کی ایک مسجد تھی، سنا تھا اس کا نام ہے نبوی، چلو وہی چلا جاتا ہوں، دروازہ بند ہوا تو دروازے پہ ہی سو جاؤں گا، رات آدھی تو گزر چکی ہے، اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، جب وہ صبح آئے گا تو حضور کی میں زیارت کروں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو ہی میں اندر گیا مسجد میں، کیا دیکھا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو ہی میں اندر آیا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، کیا دیکھا؟ کالے رنگ کا بلال حبشی حضور کی مزمل والی چادر لے کے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، سینتوں بھارے ککھ گلیاں تے، سانو آنکھ دے لوگ شیدائی، ننگ نموز دا ساڑ کے چولا، گل پانے ہے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے جھاتی پائی۔ سبحان اللہ، نعرہ حضرت تکبیر، بلال حبشی وہ جو ہے وہ نعرہ کمبل جو ہے رسالت، وہ لے کے کھڑے ہیں، علماء بلال اہل حبشی سنت، وہ کمبل لے کے کھڑے ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، تو کون ہے؟ کہا عبداللہ ہے تیرا نام؟
میں چیخ پڑا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہوں جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو عبداللہ ہے؟ میں نے کہا بلال کو ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا تو بھولا ہے، نماز عشاء حضور نے آج پڑھی، گھر جانے لگے فوراً حضور واپس آ گئے تھے، مجھے بلائے بلال ادھر آؤ میرا ایک غلام آئے گا، تو جو فرمائے آج رات میرا ایک غلام آئے گا، ماں کے 2 دوپٹے اس کے اوپر ہوں گے، نام عبداللہ ہوگا، چچا کو چھوڑ کے آ رہا ہے، ماں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اے بلال رات کے 1-2 بجے آدھی رات کے بعد یہاں پہنچے گا، میری مزمل والا یہ جو کمبل ہے یہ اس کو اڑا دینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، احسان پر احسان، احسان پر احسان، احسان پر احسان، خدا کی عزت کی قسم ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے حضور کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ 1-2 گھنٹے کا ساری زندگی اگر ہم یہ محفل میلاد کرتے رہے حق کے شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ انہوں نے جب مجھے کمبل اڑایا نا حضور کا مزمل والا، اللہ اکبر، کیونکہ عزت کا صدقہ دے کر آیا تھا، حضور نے مزمل اور مدثر والی چادر عطا فرمی۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ سخت سردی تھی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہیٹر ہو اندر، اور خوشبوئیں آ رہی تھی حضور کی چادر مبارک سے، کہنے لگے سو جاؤ یہاں پر، صبح ہوئے گی تو حضور آئیں گے۔ کہنے لگے کہ میرا ارادہ تھا سونے کا لیکن اب کب آئے نیند مجھے، اتنے آپ مہربان ہیں، میں تو گھر سے چلا تھا کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، بندہ اس لیے تو ہم حضور کا میلاد کرتے ہیں، کبھی تو ہمارے اوپر بھی حضور کی نظر ہوگی نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہا جاگتا رہا جاگتا رہا جاگتا رہا، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے بھائیو، حضور کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، حضور کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں جاگتا رہا جاگتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال اٹھے، آذان دی۔ چونکہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، کلمہ پڑھ کے چلا گیا تھا، مجھے اتنے آداب بھی نہیں آتے تھے، ایک کونے میں وہ کمبل کے اندر لپٹا ہوا تھا، مزہ اور سکون بڑا آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف نظر کی، سب سے پہلے ابو بکر تشریف لائے مسجد نبوی شریف کے دروازے سے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا چونکہ حضور کو ایک نظر میں نے دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ نہیں ہے وہ، بولو تو صحیح، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر ہے، عثمان ہے، کھچا کھچ مسجد نبوی بھر گئی، ایک کونے میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھتا رہا کہ ایک نظر دیکھی تھی، وہ نہیں آ رہے، ابھی حضور نہیں آ رہے، جن کی خاطر میں نے سارا کچھ قربان کیا تھا، عزت کا صدقہ جن کی خاطر میں دے کر آیا تھا، وہ حضور تو نہیں ہے۔ بالآخر خدا کی عزت کی قسم وہ دروازے سے نہیں آئے، حجرہ عائشہ تو صدیقہ جہاں آج حضور کی قبر ہے، حضرت بلال جب کہا نا حی علی الصلاۃ، چونکہ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ تو حضور اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلتے تھے۔ حضرت بلال نے جب کہا نا حی علی الصلاۃ تو میں نے دیکھا حضرت عائشہ تو صدیقہ سے حجرے سے وہ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ آسمان کا چاند تھا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فدا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا، تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور تشریف لائے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا میں نے، حضور کی آنکھیں نیچے تھی، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولاں تکی بن سی۔ حضور آئے اور آنکھیں حضور کی نیچے تھی، آ کر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، میں بار بار اٹھ کے حضور کو دیکھتا، اور میں پہلے بھی یہ آپ کو بات کر چکا ہوں، اور جماعت کھڑی ہو گئی، میں بھی فٹافٹ کھڑا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں جب صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، سجدے کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بولو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہاں دیکھتے، امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں، سجدے کی طرف۔ حکم یہ ہے کہ امام کو نہیں دیکھنا، کہاں دیکھنا ہے بلا، سجدے کی طرف۔ بخاری شریف کی ابتدائی احادیثوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن صحابہ جب نماز پڑھتے تھے عبادت رب کی
مگر نگاہ مصطفیٰ پر۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کیا حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ آپ جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ بتاؤ کیا حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں کرتے تھے۔ اب صحابی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ظہر تے عصر اسد و امام دے پیچھے کھڑ دیں تو چپ کھڑا ہوں ہے، ساکو کیا پتا کوئی پڑھ دے یا چپ بھی ہوں ہے؟ ہم تو نیچے دیکھ رہے ہوتے، کیا پتا وہ چپ کر کے کھڑا رہے اور رکوع کر دے۔ تو صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے خبر؟ آواز تو آتی نہیں تھی حضور کی، قرات کیسے کرتے؟ کہتے تو بھولا ہے، ہم نماز میں سجدے کی طرف تھوڑا دیکھتے، میں نماز میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، حضور کو دیکھتا ہوں اور داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی، سمجھ جاتے یار قرات کر رہا ہے۔ لہٰذا حضور، اب دیکھو نا صحابہ نماز میں حضور کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھی یہ میں بیان کر چکا، ایک صحابی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک بات سچ بتاؤں؟ فرمایا مومن تو ہوتا ہی سچا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو ہم 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں نا مسجد میں، نماز کے لیے نہیں آتے، یہ تو بہانہ ہے، اصل میں آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اصل میں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی آپ کی یاد آتی ہے، چل پڑتے ہیں مسجد کی طرف، چلو نماز فجر بھی پڑھ لیں گے، یار کا مکھڑا بھی دیکھ لیں گے۔ اسی مقام پہ جب اقبال پہنچے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ارے نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ صحابہ مسجد نبوی شریف میں نماز کا بہانہ بنا کر، آخر میں اپنا نماز کا بہانہ بنا کر مقصد رخ یار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ جو تھے نا حضرت جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا حضور پر، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں چونکہ آخری کونے میں تھا، میں حضور کو دیکھ رہا تھا، نماز میں بھی کھڑا تھا، اوپر وہ کمبل حضور کا میں نے اوڑا ہوا تھا، اللہ اکبر، کمبل اوڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ دور کھڑا تھا، میں ایک قدم آگے کر کے پھر حضور کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ ایک صحابی نے مجھے اے نال ایرک ماری، بھی آرام کر کے پیچھے کھڑ، میں پھر دیکھتا، اسی کے لیے تو سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا نی سب سوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پی آئی۔ نماز مکمل ہوئی، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ اکبر، حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سارے صحابہ کی طرف نظر اٹھاتے اٹھاتے جب میری پاس نظر آئی نا، حضور کی نظر رک گئے، حضور کی نظر رک کی، فرمایا عبداللہ کیا حال ہے تیرا؟ اللہ اکبر، عبداللہ تیری حالت کیسی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم اگر دل بھر پوچھ لینا تیری حالت کیسی ہے، انسان کا دل کرتا ہے اپنا جگر جو ہے وہ اندر سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دو۔ جس کے لیے کل کائنات چھوڑی ہے وہ محبوب کہہ رہے عبداللہ کیسی حالت ہے تیری؟ وہ کسی نے کہا تھا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، حال اگر وہ خود ہی پوچھ لے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو نام محمد کی برکت ہے نا کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اگر ذات رسول آ جائے تو پھر بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ ایسی بیماری پہ لاکھوں سلام جس کی تیمارداری کے لیے مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ تینوں اپنا آنکھ دے، وہ کسی نے کہا تھا نا تینوں لب دیاں آپ گواچے، آگے سے یہی کہہ رہے ہوں گے نا جب حضور نے پوچھا ہوگا عبداللہ حالت کیسی ہے، کہ کہا ہوگا انہوں نے تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتو بارے ککھ گلیاں تے، سانو آکھ دے لوگ شہدائی، ننگ نموز دا ساڑ کے چولا، گل پانے ہیں تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا کیسی حالت ہے، میں رو پڑا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا آج کے بعد میں محمد ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ اس نے اپنے چچا کو چھوڑا ہے، اپنی ماں کو چھوڑا ہے، بے خبر ہوں جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، سب کچھ میرے یار نے چھوڑا ہے، خبردار آج کے بعد کوئی اسے تکلیف نہ دے۔
اور حضور نے اپنے جب سینے سے لگایا نا، حضرت عبداللہ کہتے میری ہچکیاں بند گئی، سفنے دے وچ ماہی ملیا، اتھے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کدھرے پھر بھی چڑھ نہ جاواں۔ حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، میری تو معراج ہو گئی۔ فرمایا صحابہ اس کا خیال رکھنا، اس نے سارا کچھ میری رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے مسجد میں نا قرات کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا، چونکہ بڑے ناز و نخرہ کے ساتھ رہتے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر نے بڑا سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا، چپ کر بھئی۔ تو اب ان کے اندر سے نا وہ غم بھرا ہوا تھا، تو جب مسجد میں حضور ہے، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ حضور کو شکایت لگاؤں حضرت عمر کی۔ حضرت عبداللہ کہتے کہ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن حضور کا مکھڑا سامنے آیا تو اندر سے وہ جو غم تھا نا وہ باہر ابلا، تو میری چیخ نکلی، اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ کو میرے پاس لاؤ، حضور خود چل کر میرے پاس آئے۔ فرمایا عبداللہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو بالآخر میں نے کہہ دیا کہ عمر نے مجھے ڈانٹا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا عمر تو نے عبداللہ کو کیوں مارا ہے، ڈانٹا کیوں ہے؟ عرض کی حضور اس طرح لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بلند آواز سے جو ہے نا وہ قاری بنا ہوا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے 2 مرتبہ سمجھایا بھی ہے لیکن اس کو یہ باز نہیں آیا، لہٰذا میں نے تھوڑا ڈانٹ دیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا عمر تجھے نہیں پتا اس نے سارا کچھ میری رضا کے لیے چھوڑ کے آیا ہے، آج کے بعد یہ جیسا کرتا رہے، خبردار جو تو نے اس کو ڈانٹا تو۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، تبوک کا موقع تھا، جہاد کے اوپر حضور کے ساتھ گیا حضرت عبداللہ، راستے میں بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں حضور کے خیمے میں گیا، آپ نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے خیمے میں تھا، وہ بھی نہیں تھے، حضرت عمر کے خیمے میں گیا، وہ بھی نہیں، عثمان و علی کوئی بھی نہیں۔ جب باہر گیا صحابہ کا حضور کا ہجوم لگا ہوا تھا، حضور درمیان میں تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ کے آخری سانس چل رہے تھے، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور حضور نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو نگاہیں ہیں وہ حضور کو دیکھ رہی ہے، نگاہیں مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل گئی۔ آقا کریم اور مدینے والوں کی یہ عادت تھی، جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے نا وہی غسل کفن تجہیز و تکفین وہی کرتے تھے۔ اب میں نے دیکھا اس کا بنتا کیا ہے، حضور نے فرمایا اے ابو بکر و عمر تم دونوں نے غسل دینا ہے، عثمان و علی نے کفن دینا ہے، قبر میں خود محمد اتاروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کاش آج میرے جسم سے روح نکلتی ہوتی۔ آخر جب تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضور لحد میں خود اترے، اللہ اکبر، باہوں کو پھیلایا حضور نے، فرمایا میرے یار کو میرے حوالے کرو، جس نے سارا کچھ چھوڑ کر میری ذات کے لیے آیا ہے، حوالے کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب وہ حضور کے باہوں میں آیا نا، آقا کریم کی آنکھوں مبارک سے آنسو داڑھی مبارک پر، اور داڑھی سے جو ہے نا وہ نکل کرنا حضرت عبداللہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اس وقت میں نے کہا عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، دنیا کا کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر بند ہوتی ہے، پھر کملی والا تشریف لاتے، تیری قبر میں تو پہلے ہی حضور کھڑے ہیں۔ کوئی دنیا میں لے کے جاتا ہے نماز، کوئی روزہ، کوئی حج و زکوٰۃ، تو دنیا سے جا رہا ہے حضور کے آنسو لے کر جا رہا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، انہوں نے دین کے لیے اتنی مشقتیں، حضور نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے، ساری زندگی اگر ہم میلاد کرتے رہے حق کی شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے۔ رب العالمین اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور و دراز سے، بس انہاں دی تو 12 بج گئی ہے جی، ایک انہاں دی 12 بجا، رب العالمین آپ حضرات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ جو ہے نا آپ زندگی میں یہ دیکھے میلاد شریف ہے کیا ہے میلاد شریف؟ بھی میں میلاد کو نہیں مانتا، بھی یہ کیا بےہودہ بات ہے تیری، میلاد کو نہیں مانتا۔ میلاد کا معنی تو حضور کی پیدائش ہے، آپ پیدائش کو نہیں مانتے، کیسی بات ہے؟ بھی میں میلاد کا قائل، میلاد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، نعت رسول مقبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیان ہوتا ہے، دعائے خیر، یہی تو میلاد ہے۔ اسی کو آپ سیرت کا رنگ دے دیں، اسی کو جو مرضی کہہ دیں آپ۔
جب نماز جنازہ ہوتا ہے نا، ایک مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے جی کل خانی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کل نہیں قرآن خانی، اسا کل آنے کوئی نہیں قرآن نہ لے۔ اللہ کے بندے کل اور قرآن میں کیا فرق ہے بھائی؟ حالانکہ کام دونوں ایک جیسے کر رہے ہیں، توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ ہن تو او بھی مارکا شروع ہو گئے، تلاوت نات دے گا سارا کچھ، بھئی اے جڑا تسا سارا کچھ اگو جڑے روٹی رکھندے ہو نا، اس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی۔ کوئی بات نہیں، جھگڑا نہ کریں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں، اگر آگے رکھ کر ختم نہیں پڑا جا سکتا کوئی بات نہیں، تسا روٹی کو پیچھے رکھ کے دیوال پڑھ گنو، بھئی رولت نہ مچاؤ نا جی۔ کیسی بےہودہ عقل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا نہیں؟ کھانا سامنے ہو، سامنے کھانا پڑا ہے، ہر مسلک کا چاہے وہ جس کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، ایک آیت کہتے بسم اللہ پڑھو، بیٹوں کو کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی ایک آیت اگر ہم جو ہے وہ روٹی کے اوپر پڑھ دیں گے تو برکت والی ہوگی، اگر 20 پڑھ دیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا۔ کیسی بےہودہ عقل ہے؟ آج 25 دسمبر جب حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت کا دن آتا ہے، سارے عیسائی متحد ہو کر حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے جھنڈی لگانی چاہیے یا نہیں؟ صحابہ نے یہ کام کیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے گردنیں پیش کی، صحابہ نے اپنے جان تک وار دی، عزت کا صدقہ دیا۔ ابھی میں نے یہی ان کا میلاد ہوتا تھا، حضور سامنے ہوتے تھے، صحابہ حضور کے ہاتھوں کو چومتے تھے، حضور کے قدموں کو چومتے تھے، حتیٰ کہ اس قدر وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے تھے، ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور جب اپنا لعاب دہن، بلکہ لعاب بھی نہیں، بلغم مبارک حضور کا، ایک ہوتے تھوک مبارک، میں تھوک یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، وگرنہ حضور کا لعاب دہن تھوک تو نہیں، وہ تو عرش کی سوغات ہے، صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بلغم مبارک۔ حالانکہ تھوک سے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی انسان کو بلغم سے نفرت ہوتی ہے، لیکن بخاری کی حدیث ہے حضور اپنا بلغم مبارک پھینکا، صحابہ نے ہاتھوں پہ لے کرنا ماتھوں پہ سجا لیا۔ تو تصور کر سکتا ہے انہوں نے اپنے عشق کا اظہار، ہم نے کیا کیا ہے؟ اے دو چار اے چینہ دے لیٹا لا دیتی ہے نا، ہم نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے۔ اب انہوں نے حضور کا بلغم مبارک لے کر جو ماتھوں پہ سجا رہے ہیں تھوک مبارک کو حضور کی، کیا قرآن نے اس صحابہ کو کہا تھا؟ نہیں۔ کیا رب نے کہا تھا اے صحابہ میرے حضور کا بلغم نیچے نہ گرنا دینا؟ نہیں، وہ ان کی اپنے عشق تھا، محبت تھی۔ حتیٰ کہ ہم تو وہ حدیثیں بھی بیان نہیں کرتے جہاں لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ حضور نے اپنا بول مبارک فرمایا، پیشاب مبارک، ایک صحابی کو فرمایا جاؤ باہر پھینک کر آؤ، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ باہر گیا، اس نے کہا لو یہ بول مبارک پیشاب تو حضور کا ہے نا، اس نے پی لیا، اس نے پی لیا۔ وہ واپس آیا، فرمایا پھینک آیا، عرض کی حضور وہاں پھینکا جہاں کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی، فرمایا پی تو ہی لیا، عرض کی حضور پی گیا ہوں، فرمایا تیری 7 نسلوں تک پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انگریز کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اقبال کہتے ہیں اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق، تجھ میں ابھی پیدا ہی نہیں ساحل کی طلب بھی، وہ پاکی فطرت سے ہوا محرم اعماق۔ کیسے پی گئے صحابہ حضور کا پیشاب مبارک؟ اے پہلے زمانے میں جلمہ لویندے خون چھک ویندے ہیں، اے جلمہ اج کل ہور آگے حجامہ کروانا، حضور نے او جلمہ لوائیاں جسم میں خون کڈیا، قرآن واضح طور پر کہتا ہے یہ خون حرام ہے، پیشاب حرام ہے، لیکن صحابی نے حضور کا وہ خون مبارک بھی پی گئے۔ یہ باتیں ہمیں کیا لوگوں کو سمجھ آئیں گی؟ یہ انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، گردنیں کٹوائی انہوں نے۔ حتیٰ کہ جب حضور وضو فرماتے تھے نا، صحابہ نیچے جمع ہو جاتے جیسے لڑتے ہو، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے تھے۔ عروہ بن مسعود جو کافروں کا سفیر تھا، چلاک تھا، وہ آیا تھا مسجد نبوی شریف میں دیکھنے کے لیے یہ لوگ کیسے ہیں۔ جس بندے کو حضور کا وہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا تھا نا، اے دوجے کو آدھے تو اپنے گیلے ہاتھ میرے ہاتھ نہ لارے تاکہ برکت ہوئے سی۔ یہ عروہ بن مسعود بھاگا، یہ قریش کا اپنا سفیر تھا، کافر تھا بھی عروہ بن مسعود، کہا او قریش اپنا کافرو کبھی بھی محمد کے ساتھ جنگ نہ کرنا، ان کے صحابہ ان کا پسینہ اور وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا خون نیچے گرنے دیں گے؟
کچا تمہیں چبا کے کھا جائیں گے. واللہ خدا کی قسم میں کیسر کسرا وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا ونجاشی واللہ ما رأیتمونی ملکا یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمدین محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, دروازے سونے کے تھے, تکیے سونے کے تھے, بستر سونے کے تھے, پلنگ سونے کے تھے, لیکن میں متاثر نہیں ہوا جتنے حضور کا غلام حضور کا ادب کرتے ہیں. کبھی بھی ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ لڑنا. کیوں؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ مسلمان تب تک مسلمان ہے جب تک اس کے سینے میں رسول اللہ کا عشق ہے. اسی عشق کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اگر ایک منٹ کے لیے یہ عشق ختم ہو جائے تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے حضور سے محبت کرے, ایسے رسول سے عشق کریں, وفا کرے. اے دنیا داروں سے محبت جب آپ کرتے ہیں نا, اے دنیا دے کئی معشوق نال انہیں دھوکہ دے دیونا ہے. ول موٹر سائیکل دی بتی دے پیچھے لکھ دیتا دل جلے, لے بھائی نہیں سجنا وفا کی تھی سنم بے وفا. تو نے ایسے سنم سے یاری لگائی ہے جو بے وفا ہو. اب تو روتا ہے, تحریری احتجاج کر رہا ہے, تیرا معیار ہی ٹھیک نہیں ہے. تو محبوب اس کو بنا لے بغیر سوچے سمجھے جو رب کا بھی محبوب ہے, جو رب کا بھی. دنیا میں محبوب بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کس کو بنائیں تاکہ دھوکہ نہ دے, بعد میں روئے نہ. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے. یار اپنا یار ہی کوئی کہیں کو دیندہ ہے. جس سے میں عشق کرتا ہوں نا دنیا میں, جس سے محبت کرتا ہوں, میرا ارادہ ہے خود میں اسی کو میں ہی دیکھوں. کوئی اور میرے یار کی طرف نظر اٹھا کے اگر کوئی دیکھ رہا ہے بار بار, بھئی تو چل لے کر اپنی نظر میرے یار کو کیوں دیندہ ہے. اگر میرے یار نے اپنی تصویر فیس بک پہ لگا دی ہے نا, اس کو بھی منع کر دوں گا, آئندہ نہ لگایا کر تجھے نظر لگ جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے یار کو کوئی اور دیکھے. رب کا کرم دیکھو, اس نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا فرما دیا. اللہ اکبر, اس نے اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امہ, تم بڑی بہترین امت ہو, اس لیے کہ ہم نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرما دیا. جس کے پاس اتنا حسین محبوب ہو اس کی راتیں زنا کے اڈوں پہ کیوں گزرے؟ جس کے پاس اتنا حسین محبوب ہو وہ شرابیں کیوں پیتا ہے؟ جس کے پاس اتنا حسین محبوب ہے جو رب کا محبوب ہے وہ کسی پہ ظلم زیادتی کیوں کرتا ہے؟ آئیے عہد کرے, اگر ہم میلاد النبی صحیح طور پر منانا چاہتے ہیں, ہمارے کردار سے پتہ چلے واقعی ہم حضور کے غلام ہیں. رب العالمین اس محفل کو آباد دیکھو نا جی. میں پوری آپ میری گفتگو سن لیں, میں نے کوشش کی ہے کوئی بات ہنسانے کی آپ کو نہ کرو. اس ممبر کا یہ تقاضا نہیں ہے تو کوئی ایک لطیفہ سناوا تو ڈھیڈے چی درد پہ بن جا, اے لطیفے بڑے آندے, تو پھر اس سے بہتر تھا میں کسی تھیٹر میں کام کر لیتا. ممبر رسول ہے, سنجیدگی کے ساتھ جہاں بھی جائیں ادب کے ساتھ بیٹھیں. اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بیان کی ہے, گلی کوچوں میں نوجوان بیٹھ جایا کرے. آج ہم نے مولانا صاحب سے یہ بات سنی, میں آپ کو سناتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. عشق کرے حضور سے, محبت کرے حضور سے, وفا کرے حضور سے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. حضرت عبداللہ نے سارا کچھ قربان کیا تو حضور نے بھی کیسے وفا کی؟ پہلے حضرت بلال مسجد نبی شریف کے دروازے پہ کمبل لے کے کھڑا ہے, لحد میں خود اتارا حضور نے, لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جیندی باں پھڑ دے انہوں. رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.